رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین الحمد للہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ الاعظم فی الارض اجمعین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن لا قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولنا اعدائہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، باندرہ خواجہ شیعہ اثنا عشری مسجد ممبئی کے اس خمس مجالس میں ماہ سفر کے جو 21 سفر سے 25 سفر تک سلسلہ رہے گا اور 1443 2021 کا یہ خمس مجالس، اور انشاءاللہ اس میں ہماری گفتگو رہے گی بعنوان اسلام میں حقوق، یعنی اگر اس کو پرشین میں کہا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ حقوق در اسلام، فارسی میں حقوق در اسلام، اور اس کا ترجمہ اسلام میں حقوق، یعنی ہمارا یہ جو ٹاپک رہے گا، ہماری جو گفتگو رہے گی، جو ہمارا عنوان گفتگو ہے، جو ٹاپک ہے وہ اسلام میں حقوق۔ مختصر ٹاپک ہے، لیکن اس پر اگر ہم بیان دیں یا کوئی تمام علماء یا ذاکرین اس پر بحث کرے تو 1 5 10 کیا سینکڑوں مجلسیں ہو سکتی ہے، اور ہمارے سامنے تو صرف 5 مجلسیں ہیں، خمسہ ہے۔ اسلام میں حقوق یہ ہمارا ٹاپک ہے، یہ خمسہ مجالس کا، کہ اسلام کس قدر حقوق کی ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ حقوق یعنی ایک دوسرے کے حق، ایک دوسرے کی ذمہ داری، یعنی حقوق کیا ہے، حق کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اسی کی موضوع کی روشنی میں دوسری باتیں بھی بیان ہوں گی جو ہمارے موضوع سے انشاءاللہ تعلق رکھیں گی۔ تو اسلام میں حقوق اس موضوع کے تحت میں نے قرآن مجید کے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 29 اور پارہ نمبر 5 کی اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 پارہ نمبر 5، جس میں ارشاد رب العزت ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یعنی اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، اے مومنین، تم آپس میں لا تاکلوا اموالکم، ایک دوسرے کے مال کو بغیر اجازت، غلط طریقے سے، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو پرمیشن کے بغیر، اجازت کے بغیر یوز نہیں کر سکتے، نہیں کھا سکتے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے، بغیر اجازت، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ ہاں، اب قرآن یہ کرے، اللہ یہ کرے سورہ نساء میں، ہاں یہ کہ پھر اس صورت میں ایک دوسرے کا مال کھا سکتے کہ جب آپس میں باہمی رضامندی ہو، یعنی ایک دوسرے سے راضی ہو، آپ کے درمیان کوئی تجارت ہے، بزنس ہے، لین دین ہے، اور ایک بزنس تجارت میں دونوں مومن نے مال لگایا ہے، مثلا میں نے اور آپ نے آدھی رقم لگائی، میں نے آدھی رقم لگائی، آپ نے 5 لاکھ روپئے لگائے، میں نے 5 لاکھ لگائے، اور یہ طے ہے، یہ رضامندی ہے آپس میں کہ اب یہ 10 لاکھ تو ہمارے ہیں، 5 لاکھ آپ کے، 5 لاکھ میرے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی منافع بینیفٹ آئے گا ہم یا تو آپس میں تقسیم کریں گے، یا پھر ہم ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر جب چاہیں کھا سکتے، لے سکتے، یوز کر سکتے، اور اس بزنس کے سامان میں سے بھی اور اس مال میں سے بھی، یعنی کیش اور پیسے میں سے بھی، اور جس کی تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس میں سے بھی، تو یہ رضامندی جائز ہے۔ یعنی قرآن نے اعلان کر دیا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ اب یہاں کسی فتوے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، کسی مجتہد عالم، کسی مولانا کے بیان کرنے کی کہ بھی ایک دوسرے کی چیز کو بغیر اجازت یوز مت کرو، استعمال مت کرو۔ ہم کتنی آسانی سے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں۔ ٹاپک کو ذہن میں رکھیے، اسلام میں حقوق، یعنی حقوق در اسلام، پرشین میں اسلام میں حقوق، اسلام میں کس قدر حقوق کی رعایت ہے، اس قدر حق بیان کہ قرآن کی آیت سامنے آپ کے کہ تم یہاں پر خطاب نہ کافر، نہ مشرک، نہ منافق، نہ عام مسلمان، بلکہ ان سے اللہ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جو مومنین ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خبردار ہے مومنین، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ، بغیر اجازت استعمال مت کرو، مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں البتہ اگر ایک دوسرے کی رضامندی ہے، باہمی، یا تمہاری آپس میں طے ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہاں اللہ مومنین سے کہہ رہا ہے جن کا اسٹیٹس ساری مخلوق میں سب سے اونچا ہے، تمام اللہ کی مخلوق میں جن کا مقام، اسٹیٹس سب سے اونچا ہے، ان سے بات ہو رہی۔ مثلا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، قرآن کی دوسری آیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن کا انداز الگ ہے بیان کا، کئی قل کہہ کر پیغمبر کے ذریعے بات کرتا ہے قرآن مجید۔ مثلا قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الناس قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہے نا، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم۔ تو یہ قرآن مجید پیغمبر کو بیچ میں رکھ کے ان آیتوں میں بات کر رہا ہے جہاں پر قل ہے۔ کہیں پر وہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے تمام انسانوں لوگو، ہم نے تم کو خلق کیا، من ذکر و انثیٰ، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ تو یہاں پر اب قرآن کا انداز الگ ہے، اللہ جو خطاب کر رہا ہے یا ایھا الناس، یعنی تمام انسان، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، اہل ایمان، کافر، مشرک، سب تمام انسان اولاد آدم، یا ایھا الناس، اے انسانو، اے تمام لوگوں، ہم نے تم کو خلق کیا، پیدا کیا، ایک مرد ایک عورت سے۔ یعنی قرآن کا انداز کیا ہے، کبھی وہ تمام انسانوں سے بھی بات کرتا ہے تاکہ ان کو شکوہ نہ رہے کہ قرآن صرف اہل ایمان یا مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کے لیے بھی راہ ہدایت ہے۔ کبھی وہ قل کہہ کر پیغمبر کے ذریعے بات کرتا ہے، ڈائریکٹ نہیں کرتا، اور کبھی وہ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس آیت میں جو میرا ٹاپک ہے کہ اسلام میں حقوق، اس آیت میں وہ کیا کہہ رہا ہے، قل کہہ کر نہیں، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں کہہ کر نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنین، اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو۔ یعنی نہ کافر، نہ مشرک، نہ منافق، حتیٰ کہ عام مسلمان بھی نہیں، اس لیے کہ انسان سب ہیں، اس میں کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی منافق ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصارہ ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے،
اور اس کے باوجود اگر اسٹیٹس شرف بڑھتا ہے تو کوئی مسلمان ہے، اس کے پاس اسلام کی دولت ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی مسلمان ہے، اب یہ مسلمان ہے تو اس کا شرف زیادہ ہے تمام انسانوں سے، تمام اہل مذاہب سے، دوسری کمیونٹی سے۔ لیکن یہاں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنین، یعنی آخری درجہ ہے یہ کہ نہ تو انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور مومن بھی ہے۔ انسان ہے تو اشرف المخلوقات ہے، مسلمان ہے تو اسلام کی دولت ہے، اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اور مومنین صاحبان ایمان یا ایھا الذین آمنو ہے، ایمان والا ہے، تو تیرے پاس جہاں انسان کی انسانیت ہے، جہاں اسلام میں آ کر تیرے پاس اسلام مسلمان ہونے کے ناطے اسلام ہے، اب وہاں تیرا درجہ اسٹیٹس اور ایک درجہ آگے ہے کہ تیرے پاس تو انسان ہے، اسلام کی دولت بھی ہے اس لیے کہ تو مسلمان بھی ہے، اور اب یا ایھا الذین آمنو تو مومن بھی ہے کہ تیرے پاس صرف اسلام نہیں ایمان بھی ہے، اس لیے کہ ایمان کا درجہ اسلام سے اونچا ہے، ایمان کا مقام اسلام سے اونچا ہے، یعنی آخری شرف صاحبان ایمان کے لیے، مومنین کے لیے۔ تو اس آیت میں ٹاپک کی روشنی میں اللہ ان سے کہہ رہا ہے جو مومنین ہیں، یعنی مخلوق میں سب سے اونچا اسٹیٹس اور مقام رکھتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے۔ جیسے قرآن اب دوسری جگہ میں کہہ رہا تھا نا اگزامپل کے طور پر، مثلا قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یہاں بھی اللہ مومنین سے کہہ رہا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے صاحبان ایمان، اے مومنین، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں۔ آپ کیا سمجھے میری بات کو؟ یعنی قرآن مومنین سے کہہ رہا ہے، جو آیت میں نے رکھی ہے خمسہ مجالس میں، جو ٹاپک کی روشنی میں، حقوق کے ٹاپک کی روشنی میں جو آیت رکھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو مومنین، ایک دوسرے کا مال بغیر پرمیشن اجازت کے مت کھاؤ۔ پھر قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو مومنین، تم اپنے اور اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مومن بھی جہنم میں جا سکتا ہے اپنے بدعملی کی بنا پر، ورنہ اللہ مومن سے کیوں کہتا؟ یعنی میں اگر آپ سے کہوں یعنی آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، آپ کو الرٹ کر رہا ہے، یعنی اللہ مومن کو کہہ کے یہ بتا رہا ہے کہ جب مومن جہنم میں جانے والے کام کر سکتا ہے، ورنہ وہ کیوں کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم سے بچاؤ، اے ایمان والو، اے مومنین، اے صاحبان ایمان، یعنی مومن جہنم میں جا سکتا ہے تو پھر کافر کی تو گارنٹی نہیں، اس کے لیے تو جہنم ہی بنی ہے۔ پھر مشرک، منافق یا عام مسلمان کے لیے تو کوئی رعایت ہے ہی نہیں، کوئی چھوٹ، کوئی ڈسکاؤنٹ ہے ہی نہیں جہنم کے لیے، وہ تو جائے گا ہی جائے گا۔ جب مومن جا سکتا ہے اپنی بدعقیدگی، بدعملی کی بنا پر، اللہ سے سرکشی یا نافرمانی یا گناہوں کی کثرت کی بنا پر، یا توبہ اور استغفار نہ کرنے کی بنا پر وہ جہنم میں جا سکتا ہے، تو پھر سب کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ آپ مومن ہیں، شیعہ اثنا عشری ہیں، محب اہل بیت ہیں، آپ میں کوئی سادات ہے، کوئی نون سادات ہے، کتنا شرف ہے، اتنا شرف کے باوجود آپ جہنم میں جا سکتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کب؟ کچھ ایسا کام کرے جو جہنم میں جانے کے ہیں تو ہم جائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم، خبردار ایک دوسرے کا مال اجازت کے بغیر غلط طریقے سے مت کھاؤ، یعنی تم کھا سکتے ہو، خبردار، اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے مت کھانا۔ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں مولانا شراب مت پینا، مثلا آپ کہہ سکتے ہیں مولانا خبردار، آپ کسی مجتہد عالم کو کہہ سکتے ہیں، کسی مرجع کو، کسی فقی کو، میں چھوڑیے میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، کسی عالم فقی مجتہد کو ایران عراق میں جا کے کہیں آقا شراب مت پیجیے گا، آقا جوا مت کھیلیے گا، آقا گانا مت سنیے گا، آقا کوئی فعل حرام مت کریے گا، اگر ہم ایسا کہیں گے تو ہنسی آئے گی کہ یہ بے عقلی کی دلیل ہے۔ ایک مرجع، ایک مجتہد، ایک فقی، ایک عالم، ایک اتنا بزرگ انسان، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، ورنہ وہ مرجع کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مرجع کے لیے شرط ہے کہ وہ حرام نہ کرے اور واجب نہ چھوڑے، ہوائے نفس کا پابند نہ ہو، مطیع امر مولا، اپنے مولا امام کا، اہل بیت کا، بارہ امام کے حکم کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ تو اگر ہم ایک مجتہد عالم، فقی، ایک بزرگ عالم کو کہیں یار شراب مت پیجیے آقا آپ، تو یہ زیبا دے گا۔
لیکن وہی مجتہد ہم سے کہے کہ خبردار شراب مت پینا، یعنی ہم پی سکتے ہیں اس لیے کہ ہم عوام الناس ہیں، ہم پبلک ہے۔ تو اب سوچئے اگر قرآن مومنین سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، اگر مومنین سے، صاحبان ایمان سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اور فیملی کو جہنم سے بچاؤ، تو پھر باقی انسانوں کو تو ہوشیار ہو جانا چاہیے جو مومن نہیں ہیں۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے، یہ نتیجہ ہے کہ مومن ایسا کام کر سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھا سکتا ہے، اور کھا رہے لوگ کھا رہے ہیں، مومن جہنم میں جانے کے کام کر رہے ہیں، میں آپ سبھی، ورنہ قرآن یہ کہہ کے بتا رہا ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، سمجھیے۔ ورنہ ہم ایک بڑے انسان کو تھوڑی کر رہے ہیں، ایک عالم فقیہ کو، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا وہ کام۔ ایک مجتہد، ایک فقیہ، ایک مرجع تقلید شراب کیوں پیے گا؟ تصور ہی نہیں ہے، نہیں پیے گا وہ، کیونکہ وہ اس اسٹیٹس پر ہے، اس مقام پر اس نے نفس کو پامال کر کے، خواہشات کو رون کے، اپنے وجود کو قرآن و اہل بیت کے حوالے کر کے مسند مرجعیت پر بیٹھا ہے، فقیہ بنا ہے۔ لیکن جن سے گارنٹی نہیں ہے، جن کی، ان کو کہا جاتا ہے، اس کی گارنٹی ہے کہ جناب یہ جب آپ مجھ پہ بھروسہ کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے طالب علم پر کہ بھی نہیں مولانا مثلاً آپ میرے پاس 1,00,000 روپے دیں گے کہ اس کی حفاظت کیجیے، امانت ہے، تو آپ کو یقین ہے کہ مولانا امانت میں خیانت نہیں کریں گے، 1 سال کیا 10 سال بعد بھی آپ کے 1,00,000 روپے جو رقم ہے وہی آپ کو لوٹائیں گے۔ لیکن آپ ایک ایسے ویسے کو دے دیں تو اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی قرآن کی زبان میں آج پہلی مجلس میں یہ ثابت ہو گیا کہ مومن بھی گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ مومن ہو گئے ہم ایمان رکھتے، مومن وہی ہے جو 12 امام کی محبت رکھتا ہے، مومن وہی ہے جو اہل بیت کی محبت رکھتا ہے۔ تو جب اہل بیت کی محبت اور 12 امام کی محبت کی بنا پر، شیعہ اثنا عشری ہونے کی بنا پر ہی انسان مومن کہلاتا ہے، ورنہ وہ مسلمان رہے گا۔ اس لیے کہ مسلمان علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، مسلمان 12 امام کو مثلا نہیں مانتے ویسا جیسے ہم مانتے ہیں ایمان اور عقیدے میں اور یقین میں اور معرفت میں۔ تو جب ہماری نو گارنٹی ہے، بھلے ہم مومن ہیں، ہم نے ایمان لایا، ہم صاحب ایمان ہیں، اس میں ہمارا اور شرف ہے کہ ہم سادات ہیں، سید ہیں، تو لہٰذا اسلام میں حقوق، جب اسلام حقوق کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو مت چھوؤ، مت کھاؤ، حرام ہے یہ بغیر اجازت کے۔ ہم کتنے آسانی سے ایک دوسرے کا مال کھاتے، حقوق کی پابندی نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو پورا رسالہ لکھنا پڑا حقوق کے اوپر، رسالہ حقوق، یہ امام لکھ رہے رسالہ حقوق، کوئی عالم مجتہد فقیہ کوئی مولانا نہیں لکھ رہا ہے، کوئی رائٹر نہیں، امام و معصوم، نبی اور امام، رسول نبی اور امام وہ ہستیاں ہیں جو مرضی خدا اور حکم خدا کے بغیر زبان کو حرکت نہیں دیتے، کلام نہیں کرتے، ان کی ایک سانس بھی مرضی خدا کی روشنی میں، خوشنودی خدا میں بسر ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، وہ امام حقوق پر رسالہ لکھ رہا ہے، ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، پیش نماز کے حقوق، مؤذن کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، فقیر، سائل، بھکاری کے حقوق، یہاں تک کہ تمہارا پڑوسی اگر یہودی ہے اس کے بھی حقوق ہیں۔ ایک بھکاری، ایک فقیر یا ایک سائل، جو بھی آپ نام دے دیں آج کے مارکیٹ میں، آج کے زمانے میں، فقیر ہے، حالانکہ بھکاری الگ ہے، فقیر الگ چیز ہے، لیکن کیونکہ سائل سوال کرنے والا کوئی فقیر کوئی بھکاری، الگ الگ لفظ، کوئی آپ سے مانگ رہا ہے روٹی دے دو، کپڑا دے دو، پیسے دے دو، گھر پہ آ کر دروازے پر یا بازار میں یا مارکیٹ میں جیسا بمبئی وغیرہ میں، تو قرآن نے منع کیا ہے کہ وہ اما الیتیمہ فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، تم کسی فقیر کو، انہیں مانگنے والے کو جھڑکو مت، کسی یتیم کے اوپر ظلم مت کرو۔ یعنی حقوق، اگر اس کو تم کچھ نہیں دے سکتے تو مت دو، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنی دیر تک اس کے حقوق یہ ہے کہ یا تو اس کو دے دو، یا اگر نہیں دینا ہے تو اس کی عزت مت لو، اس کی عزت مت اتارو، اس کو ذلیل مت کرو، اس کو جھڑکو مت، قرآن نے منع کیا ہے، یعنی یہ حقوق میں آتا ہے۔ اب آئیے آپ دوسری طرف، اگر آپ نے مرغی پالی ہے، کبوتر پالا ہے، بکری پالی ہے، گھر میں جانور کو آپ پرورش کر رہے ہیں، تو اس کے حقوق میں کہ اس کے کھانے کا، پانی کا، دانے کا خیال رکھو۔ مرغ پالا ہے، مرغی پالی ہے، جیسے گاؤں میں ہوتا ہے، بکری پالی ہے تو اس کا چارہ، کھانا، پانی کا تم رعایت کرو۔ کیا آپ بھول گئے کہ مولا امیر المومنین 19 رمضان کو جب مسجد کوفہ کو جا رہے تھے اور جب گھر سے نکلے، اپنی چھوٹی شہزادی جناب ام کلثوم صلوات اللہ وسلام علیہا کے
بیت الشرف سے گھر سے چلے ہیں مسجد کی طرف 19 رمضان کو، ابھی ضربت نہیں لگی ہے. حقوق اسلام میں حقوق. تو علی نے کیا دیکھا کہ جب مولا چلے تو صحن میں، گھر کے صحن میں گھر کی پلی ہوئی جو پرندے تھے جن کو مرغابیہ کہا جاتا ہے تاریخ میں، یعنی مولا علی کے گھر کی پلی ہوئی مرغابیوں نے مولا علی کے ابا کا دامن منقاروں سے چونچ سے پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہیں مولا؟ جانور کو بھی امام کی معرفت ہے، جانور کو بھی امام پہچانتا ہے کہ ہمارا مولا ہمارا آقا ہے جو ہمیں پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ہمارے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رکھتا. فوراً مولا نے پلٹ کر، جیسے مرغابیوں نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا کا دامن منقاروں سے پکڑا، علی علیہ السلام نے پلٹ کر آواز دی حسن. مولا امام حسن سے، امام سے کہہ رہا ہے، ہونے والے امام سے، نور سے کہہ رہا ہے، معصوم سے کہہ رہا ہے حسن ہم تو جا رہے ہیں. یہ مرغابیاں جو بے زبان جانور ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے آب و دانہ کا خیال رکھنا، اور اگر ان کے آب و دانہ کا خیال نہیں رکھ سکے، یہ بھوکے رہ جائیں تو پھر بہتر ہے کہ ان کو آزاد کر دینا. یہ کیا ہے؟ یہ علی کی تاکید. حقوق جو امیر المومنین مرغابیوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، پیاسا نہیں گوارا کر سکتے، جو ان کے حقوق کی اتنی رعایت کرتے ہیں، وہ امیر المومنین پھر انسان کے حقوق پر کیسی بات کریں گے؟ انسان میں مسلمان کے حقوق، مسلمان میں مومن کے حقوق، عالم کے حقوق. جتنا مخلوق کا شرف بڑھے گا اس کا حقوق کا معیار بھی بڑھتا جائے گا. جو پڑوسی کے حقوق ہیں، جو ماں باپ کے حقوق ہیں، اس میں فرق ہے. کافر کے حقوق ہیں، یہودی کے حقوق ہیں، استاد پہ شاگرد، شاگرد پہ استاد کے حقوق ہیں، اولاد پہ والدین کے، والدین پر اولاد کے، شوہر پر بیوی کے، بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں. ہر جگہ کے حقوق ہے. چوتھے امام نے پورا رسالہ ترتیب دیا ہے، حقوق ادا کرو. اور یاد رکھیے اسلام میں حقوق پر بہت تاکید کی گئی ہے. تو لہذا عزیزان گرامی، چونکہ ہمارا خمسہ مجالس میں عنوان اور موضوع ہے اسلام میں حقوق در اسلام، اس لیے میں نے آیت کو پیش کیا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم، ایمان والو ایک دوسرے کے مال کو بغیر اجازت غلط طریقے سے مت کھاؤ. اسلام حقوق میں پھر ایک انداز پیش کرتا ہے. کیا؟ ایک ہے مثلا حقوق اللہ کے حقوق، ایک ہے نبی امام رسول کا حق. حقوق اللہ، لیکن حقوق کی دو تقسیم ہیں. حقوق اللہ کے حقوق خالق کے، یعنی اس میں اللہ الگ ہو گیا کیونکہ وہ اکیلا اونلی ون اللہ خالق ہے. وہ حقوق کے دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ کے حقوق، اور ایک حقوق العباد، بندوں کے حقوق. عباد یعنی بندے، حقوق العباد بندوں کے حقوق، اور ایک حقوق اللہ کے حقوق، یعنی خالق اور مخلوق. خالق اللہ ہے، مخلوق سارے عباد بندے ہیں. حقوق اللہ اور خالق کے حقوق، حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق اور بندوں کے عباد یعنی بندوں کے حقوق. اب اللہ کی مخلوق میں سب آ گئے، نبی بھی، رسول بھی، نبی بھی، امام بھی، آپ، میں، سارے انسان، والدین، رشتے سب آ گئے، دوست، پڑوسی، کافر، مشرک، منافق، سب جانور، اس سب کے حقوق. اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. یا ایک دوسرے جملے میں یوں کہا جائے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد، اور حقوق العباد میں ایک دوسرا لفظ یہ کہیں حقوق الناس. حقوق الناس یعنی لوگوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق. اور یاد رکھیے باقاعدہ روایت میں، چونکہ مجلس آن لائن ہے، باندرا کے مومنین یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مجلس آن لائن ہے، اور آن لائن مجلس ویسی نہیں ہو پاتی ہے جیسے روبرو ہوتی ہے، ممبر پر بیٹھ کے مومنین سامعین سامنے ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا نفسیاتی سائیکولوجی ایفیکٹ ہوتا ہے، ویسی تقریر بیان نہیں ہوتا، انہیں ذہن پراگندہ رہتا ہے، سامنے کوئی ہوتا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ایک سائیکولوجی نفسیاتی ایفیکٹ اثر پڑتا ہے. آن لائن مجلس میں کوئی سامنے ہے ہی نہیں، لہذا آپ اس کو قبول کریں. بہت ساری مجلسیں ہو چکی ہیں آن لائن. تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں، باقاعدہ آنے والی مجلسوں میں بات آئے گی. حقوق اللہ اور حقوق العباد میں مثلا نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، لیکن حقوق العباد یا حقوق الناس یعنی بندوں کے اور لوگوں کے حقوق میں کیا ہے؟ اگر میں نے آپ کا پیسہ کھا لیا،
آپ کا مال غصب کر لیا، آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا، آپ کی میراث جائیداد یا پراپرٹی پر قبضہ کر لیا ہے، یہ ہے حقوق العباد۔ تو میں غاصب ہو گیا، لیکن آپ کا حق ہے میرے سر پر، میں نے آپ کی غیبت کی ہے، میں نے اگر آپ کی غیبت کی ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ غیبت کر کے میں گنہگار ہوا ہوں، فعلِ گناہ نے کبیرہ کیا ہوں الگ۔ جیسے میں نے آپ کا مال آپ کی اجازت کے بغیر غصب کیا تو میں غاصب بھی ہوا، اور حقوق العباد بھی ادا نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کا مال نہیں لوٹایا۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کی غیبت کی، میں نے آپ کی، نعوذ باللہ، تو غیبت کر کے جب میں مجرم ہو گیا، گناہ کا مرتکب ہو گیا، یعنی گناہ نے کبیرہ انجام دیا، وہ تو گناہ الگ، لیکن آپ کا حق میرے سر پر ہے۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو میں قیامت میں آگے کیسے بڑھوں گا جنت کی طرف؟ یہ ہے حقوق۔ کتنی سختی ہے، یہ آج پہلی مجلس ہے، آن لائن ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ چھوٹی چیزیں بھلے ہوں لیکن اس میں کوزے میں سمندر ہے۔ ہم کتنی آسانی سے کسی پہ الزام، تہمت، بہتان لگا دیتے ہیں، دھیان نہیں رکھتے کہ اس کے نتائج کیا ہیں، کتنے بھیانک نتائج ہوں گے۔ کتنی آسانی سے ہم کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، یہاں کی وہاں کرتے ہیں، لگاونی بجاونی، نکتہ چینی، انہیں تنقید، اعتراض مولانا پر، پیش نماز پر، مؤذن پر، ٹرسٹیان پر، صدر پر، سیکریٹری پر، مومنین پر، ہر جگہ نکتہ چینی۔ نکتہ چینی یعنی تنقید، یعنی اعتراض، یعنی کسی کو اچھالنا مارکیٹ میں، لوگوں کے بیچ میں، مہاراشٹر بمبئی کی زبان میں اچھالتے رہنا، سوسائٹی میں، معاشرے میں، جماعت میں، مومنین میں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہنا، یعنی اچھی بات نہیں، بری بات ہے، اس کو اچھالنا۔ جناب اس نے مسجد کا حساب کتاب پیش نہیں کیا، جناب انہوں نے نماز صحیح نہیں پڑھائی، جناب انہوں نے مجلس اچھی نہیں پڑھی، آپ ان سے جا کے بات کیجئے نا ڈائریکٹ۔ یہ تنقید کرنا، اعتراض کرنا کسی کے معاملے میں، یاد رکھیے نکتہ چینی اس کو کہتے ہیں، تنقید کو۔ یہ روایت میں ہے کہ جو نکتہ چینی کرتا ہے، روح نکلتے وقت جب موت آتی ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ٹاپک ذہن میں رکھے، آپ بہت محظوظ ہوں گے۔ فضیل بن ایاز روایت میں ہے، شہید محراب نے بھی لکھا ہے، شیخ عباس محدث قمی نے بھی لکھا ہے، اور بھی علماء نے، علامہ سعید اختر رحمۃ اللہ علیہ نے، شہید محراب رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ عباس محدث قمی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیل بن ایاز کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ نیک تھا، پڑھا لکھا تھا، بلکہ عالم تھا، بڑا متقی تھا، لیکن روح نکلتے وقت تکلیف ہو رہی تھی، بہت اذیت ہو رہی تھی، اس کی روح نکل نہیں رہی تھی۔ روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ تو ریزن کیا تھا روایت میں، واقعات میں، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس میں 3 بری عادتیں تھیں۔ 3 بری عادت میں، اس میں ایک بری عادت کیا تھی؟ نکتہ چینی، تنقید، ہمیشہ لوگوں کے اور مخلوق خدا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا۔ اس پہ بات آئے گی، یعنی ہم جو حسد کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، مومنین کو لڑاتے ہیں، کسی پر نکتہ چینی کرتے ہیں، میں نے مثال دی ہے، کسی پر بھی، کوئی بھی، میں آپ پر، آپ مجھ پر، عالم پر، پیش نماز پر، ذاکر پر، مجتہد پر، صدر پر، سیکریٹری پر، مسجد کے ذمہ داران پر، مومنین پر، کسی پر بھی تنقید، نکتہ چینی ہر جگہ ہوتی ہے۔ ہم کتنی آسانی سے باتیں کرتے۔ اگر واقعاً آپ کو کسی سے شکایت ہے تو اس سے تنہائی میں بات کیجیے، پیار سے، محبت سے، تو مسئلہ حل بھی ہوگا، محبت بھی باقی رہے گی۔ نکتہ چینی میں، تنقید میں، اعتراض میں، پیٹھ پیچھے بات کرنے میں، تہمت اور الزام اور بہتان کی بیمہ گناہ بھی آ سکتا ہے، غیبت کا پہلو بھی نکل سکتا ہے، اور نکتہ چینی کی بنا پر پھر مرتے وقت روح کو نکلنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے، گناہ بھی چڑھتا ہے۔ ایک ساتھ انسان ایک گناہ میں کتنے جرم کرتا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کی بنا پر کتنے گناہ آ جاتے ہیں۔ تو اتنے گناہ ہمارے سامنے آتے ہیں، لہٰذا یہ حقوق، اسلام میں حقوق یہ ہے۔ اسی پر ہم باتیں کریں گے تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ محب اہل بیت ہیں۔ پروردگار نے آپ کو اہل بیت کی محبت پر خلق کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور ان کی مودت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ شرف ہے، یہ وہ مقام ہے جو سب کو نہیں ملا ہے۔ سارے دنیا کے انسان ہیں
مخلوق سب مخلوق ہے، لیکن اس میں انسان کا مرتبہ، انسان میں مسلمان کا، مسلمان میں مومنین صاحبان ایمان کا، اور مومن وہی ہے جس کا رہبر امیر المومنین ہے، یہ روایت سے ثابت ہے۔ مومنین ان کو ہی کہا جاتا ہے جو 12 امام کے چاہنے والے، شیعہ پیروکار، اتباع کرنے والے، ان کی غلامی رکھنے والے، ان کے شیعہ، ان سے محبت کرنے والے، ان کے حکم اور پر چلنے والے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے۔ تو آپ کا شرف ہے کہ آپ محبت اہل بیت ہے، مودت ہے، آپ کے پاس ولایت امیر المومنین ہے۔ یاد رکھیے، جنت میں نمازی جائے گا، روزے دار جائے گا، حاجی جائیں گے، خمس نکالنے والے، زکوٰۃ دینے والے، داڑھی رکھنے والے، یا وہ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں، یہ سب جنت میں جائیں گے۔ وہ لوگ جو حقوق ادا کرتے ہیں، جو میرا ٹاپک ہے، یہ سب جنت میں جائیں گے۔ وہ لوگ جو مومنین کو ملاتے ہیں جنت میں جائیں گے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، غیبت، چغلی، بہتان سے، گناہ کبیرہ یا صغیرہ سے، جنت میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن تمام شیعہ علماء کا، فقہا کا، بلکہ تمام اہل سنت بھی اس میں بعض علماء، اکثر علماء شامل ہیں، یہ انصاف پسند علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کر لے، کوئی بھی عبادت کر لے، آپ کو جنت میں جانا ہے۔ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج کیا ہے، چیریٹی کی ہے، خمس و زکوٰۃ دیا ہے، پردہ عورت نے کیا ہے، حقوق بھی ادا کیے، جنت میں آپ کو جانا ہے، اس لیے کہ جنت میں جانے والے آپ نے کام کیے۔ پھر آپ نے گناہ سے بچے، غیبت سے، حسد سے، چغلی سے، بہتان سے، تکبر سے، غرور سے، جھوٹ بولنے سے، آپ جنت میں جائیں گے۔ یعنی وہ کام کیا جو خدا کو پسند ہے تو جنت میں جائیں گے، اور وہ کام سے بچے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن آج کی مجلس میں آپ بہت خوش ہوں گے، اس کے باوجود آخری فیصلہ یہ ہے اللہ رسول امام کا اور تمام علماء کا کہ جنت میں چاہے آپ جس نیکی سے جائیں اور جس گناہ سے بچ کر جائیں، لیکن جنت کی اصل کنڈیشن اور اصل شرط صرف اور صرف محبت اہل بیت ہے، ولایت امیر المومنین ہے۔ پورے کے پورے 14 معصومین، 12 امام، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، مودت، یہ اصل کنڈیشن اور شرط ہے۔ یہ میرا چیلنج اور دعویٰ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ نے نماز تو پڑھی، روزہ رکھا، حج رکھا، جیسے میں نے کہا، حج کیا، خمس دیا، چیریٹی کی، حقوق ادا کیے، گناہوں سے بچ گئے، اب آپ چلے جنت کی طرف، جانا ہی ہے آپ کو، آپ نے وہ کیا ہے جو اللہ رسول امام چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے، نماز، روزہ، جہاد ہے، سب کچھ ہے، امر بالمعروف، حج ہے، سب عبادتیں ہیں، لیکن آپ کے پاس علی علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے۔ کوئی طاقت آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ بتائیے آپ کے لیے خوش نصیبی ہے یا نہیں؟ اتنا سکون تو ہے کہ نہیں کہ جنت کی اصل شرط کنڈیشن محبت و مودت اہل بیت اطہار ہے۔ ان کی ولایت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ پورے اہل بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام امام نہیں، ایک امام کی محبت بھی اگر کم ہو جائے، یہ مقام ہے ان کا۔ یہ جو محبت ہے، یہ مودت ہے، اس کے لیے ہمارے آپ کے چھٹے امام نے بڑی خوبصورت حدیث کہی جو میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں، شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں، شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا وہم یفرحون لفرحنا، وہ ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں، وہم یمحزون لحزننا، اور وہ ہمارے غم میں غم مناتے ہیں۔ جب 13 رجب آتی ہے اور ہم مولا امیر المومنین کی ولادت کا جشن کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، جب 17 ربیع الاول آتی ہے تو ہم پیغمبر اسلام اور چھٹے امام کی ولادت باسعادت کے جشن اور میلاد کرتے ہیں، جب 3 شعبان آتی ہے تو ہم مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کا جشن کرتے ہیں، جب 4 شعبان یا 7 رجب نظر اختلاف جب آتی ہے تو ہم مولا قمر بن ہاشم باب الحوائج ابوالفضل عباس علیہ السلام کی میلاد جشن مناتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ لیفرحون لفرحنا، ہم اہل بیت کی خوشی میں خوشی کا مظاہرہ کر کے اس حدیث کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہیں، لیفرحون لفرحنا۔ ہم جب غدیر آتی ہے، من کنت مولا فاز علی مولا، تو ہم سب سے بڑی عید ہے، خوشی مناتے، یہ ہے کیا چیز ہے؟ یہ فرحنا، ہم ان کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں۔ اور کیا کرتے؟ اجر رسالت ہے، یہ
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور اب ہم دوسری طرف آئیں کہ جب ہم 21 رمضان آتی ہے 19 رمضان تو مولا کا غم مناتے ہیں، ہے نا؟ جب ایام عزائے فاطمیہ آتی ہیں، شہزادی کونین کی شہادت کے دن 20 دن، تو ہم شہزادی کا ماتم کرتے ہیں، ان کے موضوع و مجلس سے پڑھتے ہیں، ان کے فضائل و مصائب۔ اور جب محرم آتے ہیں تو 2 مہینے 8 دن، خاص کر عاشور اور اربعین، ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ یمحضون لحزننا، ہمارے شیعہ ہمارے غم میں غم مناتے ہیں۔ یعنی آپ دونوں چیز آپ کے سامنے آ گئی، ان کی خوشی میں خوشی، ان کے غم میں غم، اور گویا ہم امام کے قول کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور اللہ نے جو آیت رکھی ہے سورہ شورى میں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو ہم اس آیت کی روشنی میں اجر رسالت ادا کرتے ہیں۔ مودت اہل بیت واجب ہے، عینی ہے، وہیں پر یہ اجر رسالت ہے۔ مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ اجر رسالت ہے۔ لہذا دنیا کو یہ حدیث ہے امام صادق اور یہ قرآن کی سورہ شورى کی آیت کی روشنی میں کہہ دو کہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں، کالے کپڑے، یہ جو علم اٹھاتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، یہ اجر رسالت ہے۔ یہ ہم محبت کا حق ادا کرتے ہیں ان کی غم میں غم منا کر، اجر رسالت ہے ہمارا، یہ فریضہ ہے ہر مرد عورت جوان بوڑھے بچے عالم جاہل کا، کہ اپنے وجود کو اللہ کی عبادت کے ساتھ اہل بیت کی محبت و مودت میں ہبا کر دے۔ واقع ہر روح، ہر سانس، ہماری ہر سانس محبت اہل بیت میں بسر ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت اور اس کی خوشنودی میں اور اہل بیت کی محبت میں مودت میں، تاکہ ان سانسوں پر کسی اور کا قبضہ نہ ہونے پائے، اس کے اوپر اللہ کی حکومت رہے، امام اور اہل بیت کی حکومت رہے کہ ان کا قبضہ رہے ان سانسوں پر۔ لیکن ہم گنہگار، ہم مجلس میں تھوڑی دیر ہیں بھی تو ہمارے خیالات کہیں اور ہیں، نماز میں ہیں، مسجد میں تو خیالات اور ہیں، کم سے کم جلوس میں، مسجد میں، مجلس میں، نماز میں جتنی دیر تک ہم دعا میں ہیں، زیارت میں ہیں، اتنی دیر تک تو اپنا پورا وجود اللہ رسول امام کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ایام عزا ہیں، اپنا پورا وجود اللہ رسول امام، خصوصاً کربلا والوں کے لیے، بالخصوص مظلوم حسین، مظلوم کربلا مولا ابا عبداللہ الحسین کے لیے۔ مولا ہم نے چاند رات، محرم کی چاند رات سے لے کر 2 مہینے 8 دن تک اپنے وجود کو مولا تیرے لیے ہبا کیا، ویسے تو ہم پوری زندگی تیرے لیے وقف ہیں۔ ہم صرف محرم میں نیاز حسین کھا کر حسین کا صدقہ نہیں کھاتے، بلکہ پوری دنیا کی مخلوق قیامت تک حسین ہی کا صدقہ کھا رہی ہے۔ ثابت ہے یہ، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ کوئی ہم دوسرے معنی میں یہ کہیں، ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اور اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے، یعنی اللہ کی پسند اسلام ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہیں گے اللہ کی پسند، اللہ کی چاہت اسلام ہے۔ حسین نے اپنا سب کچھ اس اسلام کو بچانے کے لیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے، نانا کی امت کی مغفرت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ عزاداروں کچھ بھی نہیں رکھا، یعنی نانا کا اپنا وطن، نانا کا وطن چھوڑ دیا، نانا کا روضہ چھوڑا، ماں کی لحد کو چھوڑا، بھیا کی قبر کو چھوڑا۔ بھلا کوئی انسان اپنے وطن عزیز کو چھوڑتا ہے، کوئی انسان وطن سے کہیں جاتا بھی ہے تو پھر بار بار کئی مرتبہ وطن کی طرف آتا ہے، وطن کی یاد ستاتی ہے۔ لیکن ہائے رے، جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایک وہ موقع تھا جب مسلمانوں کا رسول اپنے وطن مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہا تھا۔ رسول اللہ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، لیکن جب 60 ہجری آئی، اتنے وقفے کے بعد، اس کے بعد اتنے پیریڈ کے بعد جب 60 ہجری آئی تو نواز رسول، فرزند رسول اب پھر ہجرت کر رہا ہے مدینے سے مکے کی طرف۔ یعنی نانا نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، نوازہ مدینے سے مکے کی طرف یا نامعلوم منزل کی طرف یا موت کی طرف جا رہا ہے۔
میں ایک جملہ کہوں گا، یا رسول اللہ آپ رسول ہیں، نبی ہیں، امام ہیں، اور آپ کا حسین بھی امام ہے، معصوم ہے۔ آپ علم رسالت سے اتنا تو جانتے ہی تھے کہ آج نہیں کبھی نہ کبھی آپ کو مکہ آنا نصیب ہوگا۔ جب آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ جب رسول مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو بار بار پلٹ پلٹ کر مکے کی، اپنے وطن کی در و دیوار کو، شہر کی در و دیوار کو دیکھ رہے تھے کہ ہائے رے میرا مکہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، میرا وطن عزیز۔ لیکن تب بھی اللہ کا رسول پلٹ پلٹ کر بار بار مکے کے در و دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان، لیکن آپ علم رسالت سے جانتے کہ کبھی نہ کبھی آپ کو مکہ آنا نصیب ہوگا۔ لیکن آئے کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ جب حسین مدینے سے مکے کی طرف یا نامعلوم منزل کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو اب حسین تو جانتے ہیں جو امام قیامت تک ہر شے کا علم رکھتا ہے، زمین و آسمان کا، وہ جانتا ہے کہ اب مجھے دوبارہ مدینہ آنا نصیب نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ، عزادارو، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے 60 ہجری کو، 28 رجب 60 ہجری کو، 4 شعبان کو مکہ میں پہنچے ہیں اور 4 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک مکہ میں رہے۔ مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا ہے، اور اس کے بعد جب یزید کشتی سپاہی حاجیوں کے لباس میں حسین علیہ السلام کو قتل کرنے، شہید کرنے مکہ پہنچے، بلکہ 300 شامی اور بھی حسین نے نگاہ امامت سے دیکھ کر حرمت کعبہ کو محفوظ رکھ دیا، کعبے کی حرمت کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ سارے مسلمان تو حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور وادی سے کعبہ حج کو عمرے میں بدل کر نامعلوم منزل کی طرف چلا۔ عزادارو، وہی آپ کا حسین 2 محرم کو جب کربلا پہنچا ہے، حسین نے کئی سواریاں بدلی۔ ارباب مقاتل نے لکھا حسین نے کربلا پہنچنے کے بعد 2 محرم کو ایک نہیں 7 گھوڑے بدلے، لیکن کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی۔ تو امام تو سب کچھ جانتے ہیں لیکن واقعہ بننا ہے، تو ایک مرتبہ کسی سے پوچھا کہ ہماری سواری آگے نہیں بڑھتی، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں۔ کہا نہیں اس کا کوئی اور بھی تو نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے علقمہ کہتے ہیں۔ کہا نہیں اس کا اور بھی کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے شط فرات کہتے ہیں۔ بس امام نے ایک جملہ کہا، ارے حل لہا اسم آخر، اس کا کوئی دوسرا بھی تو نام ہے۔ کسی نے کہا مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ بس جیسی کرب اور بلا، کربلا کا نام سنا فوراً حسین نے کہا ہاں ہاں یہی تو وہ زمین ہے جس کے بارے میں نانا رسول اور بابا علی نے کہا تھا، یہ وہی وعدہ گاہ ہے جو ہم نے بچپن میں کیا ہے، یہ وعدہ نبھانے کی جگہ ہے۔ بس جیسے کربلا کا نام سنا اجرکم اللہ، حسین نے بس مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اہل دنیا کی بے وفائی اور دنیا کی بے ثباتی پر مظلوم نے حسین نے مرثیہ پڑھا۔ یہ کیا پڑھا؟ ہاں ہنا مقام قبورنا، ہاں ہنا محل، ہاں ہنا مقام قبورنا، ہاں ہنا مسفک دماؤنا، ہاں ہنا محل قبورنا، ہاں ہنا مقام قبورنا، ہاں ہنا محل قبورنا و مسفک دماؤنا۔ ہاں ہاں، ارے یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہماری سواریاں ٹھہریں گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خون بہیں گے۔ ادھر حسین نے 2 محرم کو پہنچ کر کربلا کی زمین پر جیسے یہ مرثیہ پڑا کہ آہنا محیط و رحالنا، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہماری سواریاں ٹھہریں گی، وہاں ہونا مسفک دمائنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خون بہیں گے، وہاں ہونا محلو یا مقام قبور ہونا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی۔ جیسے حسین نے یہ جملے کہے اور دنیا کی بے ثباتی پر مرثیہ پڑا، حرم میں اہل حرم میں کورام برپا ہو گیا۔ زینب رو رہی ہے، ام کلثوم رو رہی ہے، شہزادیاں رقیہ اور سکینہ رو رہی، رباب رو رہی، ام فروا رو رہی ہے، بیویوں میں کورام برپا ہوا۔ حسین نے کہا ہوگا زینب نہ رو، ارے میں کہوں گا حسین کی زندگی میں حسین کی بہنیں رو رہی ہے، حسین کی بچی سکینہ رو رہی، اجرکم اللہ۔ لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا ابھی یہ زینب رو رہی ہے، رونے دیجئے، سکینہ رو رہی ہے، رونے دیجئے،
اس لیے کہ جب آپ شہید ہو جائیں گے، اب اگر شہزادی زینب رونا چاہے گی تو ظالم کے تعزیانے ہوں گے، اب اگر سکینہ رونا چاہے گی تو شمر کے تماچے، اور بچی فریاد کرتے ہوئے کبھی نجف کو رخ کر کے دادا علی کو آواز دے گی، کبھی مقتل کا رخ کر کے آپ کو پکارے گی، اور کبھی بھیا علی اکبر کو، اور کبھی فرات کا رخ کر کے کہے گی اے چچا، ارے پانی تو نہ مل سکا، شمر تماچے لگاتا ہے، گوشوارے چھینتا ہے، آؤ کوئی تو ہماری مدد کرے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔